پیارے مسلمانوں، السلام علیکم۔ بنی اسرائیل کا ایک لڑکا تھا جو اپنی والدہ کا بہت زیادہ فرما بردار تھا۔ ایک منٹ، بنی اسرائیل کون تھے؟ پہلے بنی اسرائیل کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ دراصل یہ جو لفظ ہے بنی اسرائیل، یہ دو الفاظ سے بنا ہے، بنی اور اسرائیل۔ بنی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بنی کا مطلب ہوتا ہے اولاد، اور اسرائیل کا مطلب کیا ہے؟ اسرائیل پھر دو لفظوں سے بنا ہوا ہے۔ اس میں ایک لفظ اسرا اور دوسرا لفظ ایل۔ یہاں پر ایل سے مراد الہ ہے، یعنی اللہ پاک کی ذات، اور اسرا سے مراد کیا ہے؟ بندہ۔ تو اسرائیل سے مراد اللہ یا الہ کا بندہ یعنی عبداللہ بنتا ہے، اور بنی اسرائیل جب ہم اکٹھا کریں گے تو اس کا مطلب ہے عبداللہ یعنی اللہ کے بندے کی اولاد۔ اب یہاں پر تو خاص سمجھ نہیں آئی ہوگی، چلیں تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو آپ سب لوگ جانتے ہوں گے، جنہیں ابو الانبیاء بھی کہا گیا ہے، اور ان کی نسل سے بہت سے انبیاء اللہ پاک نے مبعوث فرمائے۔ تو اس میں یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دو شادیاں تھیں۔ ایک تھیں بی بی ہاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام، اور دوسری تھیں بی بی سارہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ پاک نے دونوں بیویوں سے انہیں اولاد عطا فرمائی۔ ہاں، ان کی اولاد بڑی عمر میں ہوئی تھی، لیکن دونوں بیویوں سے اولاد کیسے کہ بی بی ہاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی، جن کے بارے میں آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ جن کی جگہ مینڈھا آ گیا تھا، اور اللہ پاک کے حکم سے پھر قربانی کا ایک معاملہ پیش آیا تھا۔ جبکہ دوسری بی بی سارہ علیہ الصلوۃ والسلام میں سے اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بیٹا عطا فرمایا، جن کا نام تھا حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام دونوں بھائی تھے۔ حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے تھے، ان کا نام تھا حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 شادیاں تھیں، جن میں سے ان کے 12 بیٹے تھے۔ اب 3 بیویوں میں سے ان کے 10 بیٹے تھے، جبکہ ایک بیوی میں سے 2 بیٹے تھے۔ وہ 2 بیٹے کون سے تھے؟ ان کا نام حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت بنیامین علیہ الصلوۃ والسلام تھا۔ اور یہاں پر آپ کو میں بتاتا چلوں کہ حضرت یعقوب ہی وہ ہستی ہیں جن کا لقب اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ یا ہم عبداللہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور بنی اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہے۔ اب واقعہ سنتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا وہ لڑکا جو اپنی والدہ کا بہت زیادہ فرما بردار تھا، وہ ہر کام اپنی والدہ سے پوچھ کر کرتا تھا، یا کہہ لیں کہ مشورہ کرتا تھا، جو بھی کام اسے کرنا ہوتا تھا اجازت لے کر پھر کرتا تھا۔ اور پیارے مسلمانوں، ہمارے دین اسلام کی روح سے بھی ہم اگر اپنے پیارے والدین سے مشورہ کریں گے تو انشاءاللہ مار نہیں کھائیں گے۔ زندگی کے معاملات میں جہاں کہیں پھنسیں، اپنے اللہ پاک سے دعا کریں اور والدین سے مشورہ ضرور کریں۔ آج دوست تو عزیز ہیں، لیکن والدین ان سے بھی زیادہ عزیز ہونے چاہیے۔ وہ اسی طرح کرتا تھا۔ اب اس لڑکے نے ایک گائے پال رکھی تھی جس کی وہ اچھے طریقے سے پرورش کر رہا تھا۔ اب کیا ہوا کہ ایک دن ایک فرشتہ انسان کی شکل میں اس لڑکے کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا کہ یہ گائے مجھے بیچ دو، اور اس گائے کی قیمت اس فرشتے نے کم لگائی۔ مثال کے طور پر ہم کہہ دیتے ہیں کہ گائے کی قیمت 500 سکے ہوگی، اور اس فرشتے نے گائے کی قیمت 250 سکے لگائی۔ وہ لڑکا اپنی والدہ کے پاس گیا اور مشورہ کیا۔ والدہ نے کم قیمت کا دیکھا تو منع کر دیا کہ اس سے سودا مت کرنا۔ وہ لڑکا واپس آیا اور آ کر فرشتے سے کہنے لگا کہ یہ میں نہیں بیچوں گا۔ وہ فرشتہ پھر وقتاً فوقتاً یعنی دیر بعد آتا اور اس لڑکے کو قیمتیں بڑھاتا رہتا، کہ یعنی کہ جس مثال کے لحاظ سے ہم نے سمجھا ہے کہ کبھی 300 سکے، 350 سکے، 400 سکے، اس طرح کرتا رہتا۔ اب لڑکا بھی اپنی والدہ سے پوچھتا رہتا۔ 2-3 بار جب یہ معاملہ پیش آیا اور اس کی والدہ نے اجازت نہیں دی، تو اس لڑکے نے سوچا کہ میری امی اس چیز پر راضی نہیں ہے کہ میں اس گائے کو بیچوں، اور اس لڑکے نے اس فرشتے کو جو کہ انسانی شکل میں آیا تھا پکا انکار کر دیا کہ بھائی میں نے یہ گائے نہیں بیچنی۔ فرشتہ اس کی اس فرما برداری سے کافی خوش ہوا، اور اس نے کہا یعنی کہ ایک بشارت دی کہ خوش نصیب ہو اور خوش بخت ہو، اپنی والدہ سے مشورہ کرتے ہو، ایک بہت اچھا کام کرتے ہو، اور اب جو بھی اس گائے کو خریدنے آئے گا تو اچھی قیمت لگا کر اسے بیچنا۔ لڑکا بھی سمجھ گیا۔ پھر کیا ہوا کہ ان دنوں کوئی قتل ہو گیا بنی اسرائیل میں ہی یا کسی شخص کا، تو اس قتل کے لحاظ سے کوئی فیصلہ ہوا یا کوئی بات ہوئی جس میں یہ کہا گیا کہ اس طرح کی ایک گائے کی قربانی پیش کرو۔ اب وہ جو گائے، وہ نشانیاں اور وہ جو چیزیں بتائی گئیں، وہ
اس گائے میں پوری ہوتی تھی، وہ گائے یہ والی تھی جو کہ اس لڑکے کی تھی۔ اب بنی اسرائیل والے جب اس کے پاس پہنچے گائے لینے کے لیے تو پھر اس نے اچھی خاصی قیمت لگائی۔ اس لڑکے نے کہا کہ اس گائے کی قیمت اتنی ہے، یعنی کہ وزن بتایا کہ اس وزن کے مطابق سونا۔ تو انہوں نے ظاہر مجبوری تھی تو انہوں نے سونا اسے دیا۔ اب تفاسیر میں لکھا ہے کہ یہ اس لڑکے نے جو اپنی والدہ کی فرما برداری کی تھی، مشورے سے کام کیا تھا، اس کا اسے اجر ملا۔ مسلمانوں، دراصل سبق کی بات یہ ہے کہ ہمارے والدین کا رشتہ بہت ہی پیارا ہے اور ان کا ادب ہمارے اوپر فرض بھی ہے، اور اگر ہم ادب کرتے ہیں تو اس کا انعام بھی بہت بڑا ہے، جس میں انعام کا ایک خاص حصہ ہمیں دنیا میں بھی ملتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے والدین کی عزت کریں اور ان کی خدمت بھی کریں۔ آمین ثم آمین۔